India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پانی زندگی ہے۔ گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے عالمی کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کے دریاؤں کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز ہماری فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ پاکستان کا فضا میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی صف میں شامل۔ ترقی یافتہ ملک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے عالمی کانفرنس میں شرکت۔ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے مندوبین کی شرکت۔ کانفرنس کے شرکاء کا گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے گلوبل وارمنگ، کاربن کے اخراج اور انسانی رویوں میں تبدیلی جیسے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کی دوشنبے میں ملاقات۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ کاسا 1000 منصوبہ علاقائی استحکام کے لیے اہم قرار۔ وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ سی پیک کو وسط ایشیائی ریاستوں تک وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، علاقائی خودمختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تاجک صدر کو جنوبی ایشیا کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک نائب وزیر اعظم حکیم خلیق زادہ نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، بھارت جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں، مارکہ حق ثبوت ہے۔ پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہیں۔ اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے بات چیت۔ کاروباری طبقے کو موافق ماحول اور مطلوبہ سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ بھارتی جارحیت ایسے وقت پر کی گئی جب پاکستان معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا۔ بحیثیت سفیر معاشی تعلقات کا فروغ اولین ترجیح۔ پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے، بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی پالیسی سازوں اور سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز ہو چکا۔ ورلڈ بینک پاکستان میں $20 ارب کی ترقیاتی سرمایہ کاری کرے گا۔ فریم ورک اڑان پاکستان اور وزیر اعظم کے اقتصادی ایجنڈے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ورلڈ بینک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سبکدوش ہونے والے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی ملاقات۔ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پنجاب میں ورلڈ بینک کے تعاون سے $2.4 ارب کے 12 منصوبوں پر کام جاری ہے۔
वर्ल्ड बैंक से इश्तराकी कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाएंगे, वजीर आला पंजाब। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, भारतीय सफारती नाकामी, पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तिजारत, पाकिस्तान और रूस के माबैन बायो ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर, रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त, पाक रूस माहिदे से खित्ते में भारत का असर व रसूख शदीद खतरे में, अरब न्यूज़। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में भी कमी, चीन ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की भारत की गिरती हुई साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदीन की करप्शन का राज फाश, भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ, हर मंसूबा ताखीर का शिकार। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। एयर चीफ AP सिंह। मोदी का नाकाम मुआशी मॉडल, भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठा साबित। फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। IMF। भारतीय हुकूमत की ब्लैकमेलिंग, शशि थरूर को आलमी सतह पर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने शशि थरूर को बरसों अदालती कार्रवाई का निशाना बनाया। शशि थरूर को खामोश कराने के लिए बीजेपी ने उनकी अहलिया के कत्ल केस को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। इजराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। हमास ने अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुआहदे में 10 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। जंगबंदी के पहले रोज से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शुरू की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी तजवीज़ इजराइल को गजा में फ़लस्तीनियों को मारने का सर्टिफिकेट देना है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज दूसरा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबला रात 8 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी एथलीट ने पहली ही मर्तबा 86.34 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान ही के यासिर सुल्तान ने 76.7 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी यश ने 76.67 मीटर की थ्रो की। दोहा कतर में एशियन मास्टर्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के रशीद खान ने 89 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। 51 साला अब्दुल मालिक ने टोटल 193 किलोग्राम वजन उठाया। पाकिस्तान के अब्दुल मालिक ने कांसी का मेडल जीता है। पेरिस में टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स, इटली के जानिक सिनर और सर्बिया के नोवाक तीसरे मरहले में पहुंच गए। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बेब्लिक, फ्रांस के आर्थर फिल्स की भी तीसरे मरहले में रसाई। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव और रूस के आंद्रे रोबेलोव भी अपने मैचेस में कामयाब रहे। फ्रेंच ओपन खातीन सिंगल्स, अमेरिका की कोको गॉफ और अमेरिका की जेसिका पेगोला तीसरे मरहले में पहुंच गईं। रूस की मैरी एंड्रेवा ने ऑस्ट्रेलिया की एशली क्रूगर को शिकस्त दी। जमहूरिया चेक की मैरी बोस्कोवा और मार्किता वेंडरसोवा ने भी अपने मैचेस जीत लिए।
और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीरो डी इटालिया, जर्मनी के नेकोडिन्स ने 18वां मरहला जीत लिया। नेकोडिन्स ने 144 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 12 मिनट और 7 सेकंड्स में तय किया। रेस लीडर मैक्सिको के डेल टोरो मजमूई बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पानी जिंदगी है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं। हम अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ग्लेशियर्स और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील से आगाह कर रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान के हमरा ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे, माहिरीन, स्कॉलर्स और पॉलिसी साज शिरकत कर रहे हैं। ग्लेशियर्स की मौजूदगी हमारे माहौलियाती निज़ाम और ज़राअत के लिए नागुज़ीर है। ग्लेशियर्स सैलाबों और फ्लैश फ्लडिंग जैसे खतरात को कम करने में भी मुआवन साबित होते हैं। दुनिया भर में छोटे बड़े ग्लेशियर्स की तादाद तकरीबन 2 लाख है, जो दुनिया का 70% पानी जखीरा किए हुए हैं। पाकिस्तान के दरियाओं के पानी का निस्फ हिस्सा भी ग्लेशियर से ही हासिल होता है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं। There is no country that has more at stake in ensuring the preservation of glaciers than Pakistan. Climate change has no borders, neither should our response be. Pakistan believes in shared responsibility and collective action. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. वज़ीर आज़म ने कहा कि तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स हमारी फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जहरीली गैसों के इखराज में हिस्सा न होने के बराबर, जबकि मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। We are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के मंदोबीन और माहिरीन ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन के इखराज और इंसानी रवैयों में तब्दीली जैसे इक़दामात पर इत्तेफाक किया और कहा कि एक ऐसा लाया अमल मुरतब किया जाए जिससे पानी जैसी बेशकीमत कुदरती नेमत को ज़ाया होने से बचाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात से महफूज रहने के लिए बर वक्त इक़दामात किए जाएँ ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दुशंबे, ताजिकिस्तान। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की क़यादत ने सरमाकारी, तालीम, सकाफ़त और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन, अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने और दो तरफ़ा ताउन के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान दुशंबे में होने वाली मुलाकात का हवाला आपको बताएंगे मलिक उमर फारूक।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात के लिए सदारती महल कसर मिल्लत पहुंचे तो ताजिक सदर ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं और इलाकाई व आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया और कहा कि भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए जारहियत का रास्ता इख्तियार किया जो जंगी इकदाम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी था। आलमी बिरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए जरूरी है कि मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दहशत गर्दी, सरहद पार मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात व इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन में इजाफा करने की जरूरत पर जोर दिया। मुज़ाकरात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन बरादराना, तारीखी, सकाफती और जुग़राफियाई रिश्तों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को सराहा और तस्वीराती ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इयादा किया ताकि दोनों मुल्कों के अवाम और अक़वाम मुस्तफीद हो सकें। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सलामती और इलाकाई रवाबत के फरोग पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि तालीम, सकाफत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाते हुए ताउन में मजीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और ताजिक सदर ने कासा 1000 मनसूबे को इलाकाई इस्तेकाम के लिए अहम करार देते हुए उसकी जल्द तकमील के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की जल्द फ़ालियत से मुताल्लिक दुशंबे में बैनुल हुकूमती कौंसिल के इनेकाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए दस्तयाब मौके से इस्तिफादा करने की जरूरत है। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार देते हुए दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इलाकाई रवाबत के फरोग पर जोर देते हुए CPEC को वस्त एशियाई मुल्कों तक तोसी देने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर की वाटर डिप्लोमेसी को सराहते हुए दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर इमाम अली रहमान को इस्लामाबाद के सरकारी दौरे की दावत दी ताकि कसीरुल जहती शराकतदारी को मजीद वुसअत दी जा सके। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के एजाज में इशाइया भी दिया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की क़यादत ने दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दुशंबे, ताजिकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार कहते हैं कि नस्ल नौ को जंग की तबाहकारियों से बचाने का ख्वाब पहले से कहीं ज़्यादा दूर दिखाई देता है। मकबूजा कश्मीर से लेकर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों तक ये देरीना तनाज़ात और गैर मुल्की कब्ज़े की सूरत हाल इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। सालिसी की बैन अल-अक़वामी तंजीम IOMED की दस्तखती तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारे मशरकी हमसाया मुल्क की हालिया बिला इश्ताल और बिला जवाज़ फ़ौजी जारहियत बैन अल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है जो इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। 1960 के सिंतास मुआहदे जैसे बैन अल-अक़वामी मुआहदों को मौखर करके बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन और इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए नई और ख़तरनाक मिसालें कायम की जा रही हैं। जारहियत की ये गैर मुनसिफाना कार्रवाइयाँ बैन अल-अक़वामी बरादरी की जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करने के मुतालबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए की गईं। जम्मू और कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में तनाज़ात का बुनियादी ज़रिया बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक इस देरीना तनाज़े के फ़ौरी हल की अशद ज़रूरत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि वो आज जो कुछ भी हैं वो अपने वालिदैन और असातिज़ा किराम की मेहनत और दुआओं का नतीजा है। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा किराम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा किराम पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की किरदार साजी करें। फील्ड मार्शल ने कहा कि आपको पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। ये इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम एक आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती।
کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق آئین کے تحت بغیر کسی سیاسی دباؤ یا ذاتی مفاد کے صرف عوام کی فلاح کے لیے کام کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور کرنے کا بیانیہ پیش کرے اسے مسترد کیا جائے۔ شرکاء نے سیشن کے دوران اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور اپنی مسلح افواج پر فخر ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آرمی ایڈیٹوریم میں منعقدہ ہلال ٹاکس کے شرکاء سے ملاقات کی۔ بین الاقوامی، علاقائی اور قومی موضوعات پر مبنی مباحثوں اور گروپ ڈسکشنز پر مشتمل یہ سلسلہ ہلال ٹاکس پاکستان کی علمی برادری کے مابین خیالات کے تبادلے کا ایک اہم فورم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے علمی حلقوں پر زور دیا کہ وہ قومی بیانیے کو ہم آہنگی، استحکام، امن اور ترقی کی سمت لے کر جانے میں فعال کردار ادا کریں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کی تنقیدی سوچ، استدلال اور جدت پر مبنی حل فراہم کرنے والے مراکز بننا چاہیے۔ ISPR کے مطابق علمی شعبے کے قومی ترقی میں کردار کو تسلیم کرتے ہوئے اس فورم میں ملک بھر سے تقریباً 1800 ماہرین تعلیم نے شرکت کی، جس میں وائس چانسلرز، سربراہان شعبہ، سینئر فیکلٹی ممبران، پرنسپلز اور طلباء شامل تھے۔ اکثریت نے اس میں آن لائن شرکت کی، جبکہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سے خصوصی شرکت کو یقینی بنایا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے علمی حلقوں پر زور دیا کہ وہ قومی بیانیے کو ہم آہنگی، استحکام، امن اور ترقی کی سمت لے جانے میں فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کی تنقیدی سوچ، منطق اور جدت پر مبنی حل فراہم کرنے والے مراکز بننا چاہیے۔ آرمی چیف نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے خصوصاً تحقیق کے میدان میں درپیش چیلنجز کا ذکر کیا اور حکومت کے تعلیمی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق سوال و جواب کے اوپن سیشن کے بعد شرکاء نے ہلال ٹاکس کے قیام کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف تحقیق اور جدت کو فروغ دیں گے بلکہ خیالات کے تبادلے کا ماحول پیدا کر کے قومی یکجہتی کو مضبوط کریں گے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم کا اختتام ایک مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا کہ سب مل کر ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان کی جانب پیش رفت جاری رکھیں گے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ماہانہ اکنامک اپڈیٹ کے مطابق فچ نے رواں مالی سال کے دوران پاکستانی معیشت کی ریٹنگ کو بڑھا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالیاتی نظم و ضبط میں بہتری، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور مہنگائی میں کمی کی وجہ سے معاشی کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ اخراجات کے مقابلے میں محصولات میں اضافہ ہوا ہے جس کے باعث مالیاتی خسارے میں بھی کمی آئی ہے۔ برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹس 1 ارب 90 کروڑ ڈالر سرپلس میں رہا۔ آپ کو آگاہ کریں گے، خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارت کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خارجیوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 6 خارجی ہلاک ہوئے۔ دشمن کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک لیفٹیننٹ سمیت پاک فوج کے 4 بہادر جوانوں نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل شہید کی عمر 23 برس تھی اور ان کا تعلق ضلع مردان سے تھا۔ 41 سالہ نائب صوبیدار کاشف رضا شہید کا تعلق چکوال سے ہے۔ 35 سالہ لانس نائک فیاقت علی کا تعلق ضلع ہری پور، جبکہ 26 سالہ سپاہی محمد حمید شہید کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ ضلع چترال میں بھی سیکیورٹی نے ایک اور کارروائی کے دوران مزید ایک خارجی کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شمالی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
سیکورٹی فورسز کی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی کارروائیوں کے دوران فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لورالائی ضلع میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ مارے جانے والے دہشت گرد کئی کارروائیوں میں ملوث تھے، جن میں قومی شاہراہ N70 پر 26 اگست 2024 اور 18 فروری 2025 کو ہولناک کارروائیاں شامل ہیں، جن میں 30 معصوم شہری شہید ہوئے تھے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ سیکورٹی فورسز ان کا مسلسل تعاقب کر رہی تھیں۔ ایک اور کارروائی کیت ضلع میں ہوئی، جہاں ایک اور دہشت گرد کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور قوم کے ساتھ مل کر دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ اور آپ کو آگاہ کریں گے، ششی تھروور کی اہلیہ سنندا کی موت کے بعد حکومتی اداروں نے ششی تھروور پر قتل اور ظلم کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ بی جے پی کے رہنما سبرامنیم سوامی نے ششی تھرور پر زہر کے ذریعے قتل کا الزام لگایا۔ سبرامنیم سوامی کے ان الزامات کی بنیاد پر عدالت میں سیاسی نوعیت کی PIL بھی دائر کر دی گئی۔ دلی پولیس، جو بی جے پی کے ماتحت کام کرتی ہے، اس نے 2018 میں ششی تھرور کے خلاف 3000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ دائر کی۔ ششی تھرور نے بارہا یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف دائر کردہ مقدمہ محض بی جے پی کے سیاسی انتقام کا حصہ ہے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت سنندا پشکر کیس کو بطور بلیک میلنگ ٹول استعمال کر رہی ہے۔ بلیک میلنگ کے ذریعے ششی تھرور کو بھارت کی عالمی سطح پر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی حکومت کے زیر اثر ششی تھرور کو برسوں عدالتی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ بی جے پی نے سنندا پشکر کیس کو سیاسی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کیا تاکہ ششی تھرور کو خاموش کیا جا سکے۔ پاکستان کی مضبوط معاشی ساکھ سے متاثر ہو کر روس نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے، جس سے خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ شدید خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دہائیوں سے بھارت کے اسٹریٹجک اتحادی روس کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا معاہدہ بھارت کی سفارتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان اور روس کے مابین $1 ارب کی 2 طرفہ تجارت جاری ہے، جبکہ پاکستان کا روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ دونوں ممالک کی بارٹر ٹریڈ کا نیا نظام بھی زیر غور ہے، جبکہ روس سے رعایتی نرخوں پر تیل اور گیس کی درآمد پاکستان کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کے 700 ایکڑ پر جدید روسی ٹیکنالوجی سے نیا پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان سٹیلز کی درآمدات میں 30% کمی اور $2.6 ارب کی بچت متوقع ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز نے بھارت کی گرتی ساکھ آپ کو آگاہ کریں گے، امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز نے بھارت کی گرتی ساکھ اور جنوبی ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر پر تہلکہ خیز رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کے ہاتھوں جنگ ہارنے کے بعد مودی اب سفارتی جنگ بھی ہار چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں مودی حکومت کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہے، جبکہ جنوبی ایشیا نے بھارت کو مسترد کر دیا ہے۔ چین اور پاکستان ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آ گئے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیو بھارت کے پرانے اتحادی اب چین کے ساتھ ہیں۔ چین کی سرمایہ کاری اور سمارٹ ڈپلومیسی نے بھارت کو بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے۔ بھارت نے شیخ حسینہ واجد کو پناہ دی، جس سے بنگلہ دیشی عوام میں شدید غصہ اور بھارت مخالف جذبات پائے جاتے ہیں۔ مالدیو میں انڈیا آؤٹ تحریک کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ نیپال میں کمیونسٹ حکومت کا چین کی طرف جھکاؤ ہے۔ بھارتی ایئر چیف کے سربراہ AP سنگھ نے ملک کے دفاعی نظام اور معاہدوں کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر دفاعی معاہدے کرپشن، بد انتظامی اور تاخیر کا شکار ہیں۔ آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ ایئر چیف کے مطابق ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ ایئر چیف AP سنگھ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی آئیں گے ہی نہیں اور پھر بھی معاہدے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔ ایئر چیف AP سنگھ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپریشن سندور نے واضح کر دیا کہ جنگ کی نوعیت اور حکمت عملی بدل رہی ہے۔ انہوں نے تلخ سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو وعدے پورے نہیں ہوتے
وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ آپ کو آگاہ کریں گے، بھارت کا مجموعی جی ڈی پی کے اعتبار سے جاپان کو پیچھے چھوڑنے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق جاپان کی فیکس آمدنی $33,000 جبکہ بھارت کی فیکس آمدنی محض $2,800 ہے۔ معاشی اشاریوں کے مطابق دونوں ممالک کے عوام کے معیار زندگی میں واضح فرق ہے۔ بھارت میں دولت چند امیر طبقوں تک محدود ہو چکی ہے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت کی اکثریتی آبادی غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی شدید کمی کا شکار ہے۔ IMF کے مطابق قوت خرید کے حساب سے بھارت کی فیکس آمدنی جاپان سے 5 گنا کم ہے۔ اعداد و شمار سے واضح ہوا کہ جاپانی شہری اوسطاً بھارتی شہری سے 11 گنا زیادہ آمدنی حاصل کرتا ہے۔ مودی سرکار زمینی حقائق چھپانے میں مصروف ہے۔ بھارتی عوام کی ایک بڑی تعداد آج بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بھارت نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب پاکستان یکسوئی سے معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا۔ اس جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر بحیثیت قوم فخر ہے، تاہم امن ہماری اولین ترجیح ہے جو معاشی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ واشنگٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب میں رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے اور جنگ بندی کے حوالے سے امریکی قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زراعت، IT اور معدنی وسائل جیسے شعبوں میں معاشی مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ رضوان سعید نے کہا کہ کئی دہائیوں سے جاری 80 سے زائد امریکی کمپنیوں کے کامیاب کاروبار پاکستان کے منافع بخش منڈی ہونے کی وجہ سے بڑی مثال ہیں۔ دونوں ملکوں کا تجارتی خسارہ بہت کم ہے جسے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے ملک میں ایک نئے ترقیاتی دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت پاکستان میں $20 ارب کی ترقیاتی سرمایہ کاری کرے گا۔ فریم ورک اڑان پاکستان اور وزیر اعظم کے اقتصادی ایجنڈے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ورلڈ بینک کے MD آپریشنز آنا بیچرڈز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے معاشی اصلاحات اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ طویل المدتی سرمایہ کاری پر مبنی ڈیجیٹل ترقی، معیاری تعلیم، ماحولیاتی و غذائی تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومت کا سماجی تحفظ اور مالی شمولیت کے ذریعے کمزور طبقات خصوصاً خواتین کو بااختیار بنانے کا عزم ہے۔ عالمی بینک اور حکومت پنجاب نے ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اتفاق رائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور عالمی بینک کے سبکدوش کنٹری ڈائریکٹر ناجب بن حسین کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ وزیر اعلیٰ نے ناجب بن حسین کی بطور کنٹری ڈائریکٹر خدمات کا خیر مقدم کرتے ہوئے گزشتہ 5 برس سے پاکستان میں نمایاں خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت پنجاب عالمی بینک کے ساتھ اپنی مضبوط، مؤثر اور دیرینہ شراکت داری کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جو تعلیم اور صحت سمیت دیگر سماجی اور ترقیاتی شعبوں میں پنجاب کی قابل قدر معاونت کر رہا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ عالمی بینک کے تعاون سے $2.4 ارب کے 12 منصوبے جاری ہیں۔ عالمی بینک کے اشتراک کار کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ ہمارا خطہ عظیم تحریکوں کی میراث ہے اور عمدہ ثقافت کا حامل ہے۔ ہمیں اپنے شہروں کی جدید تقاضوں کے مطابق منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں طارق فضل چودھری نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں پاکستانی خود پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ پاکستان نے ہر شعبہ زندگی میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے دنیا میں نام کمایا۔ دنیا میں پاکستان عظیم ملک، پاکستانی بہادر قوم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ہمارا ریجن عظیم تحریکوں اور شہروں کی وراثت رکھتا ہے۔ ہڑپا جیسے شہر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سسٹینیبل پلاننگ کا راستہ ہمیشہ سے ہمارے پاس تھا۔ Today, South Asia faces new urban challenges, rapid population growth, climate change, informal housing, and increasing inequality. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے شہروں کو اس طرح سے پلان کریں جو صرف آج نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی بہترین آئے۔ I am pleased that this conference will address both our historical strengths and future possibilities
heritage, conservation, smart cities, climate resilience. اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے سالانہ مینٹیننس منصوبوں پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موٹر ویز اور ہائی ویز کی مرمت کی انتہائی اہمیت ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کے لیے سفری سہولیات کو خوشگوار بنانا ہے۔ وزیر مواصلات نے خراب ہونے والی شاہراہوں کی فوری مرمت یقینی بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ تمام مرمتی اسکیموں کو مجاز فورم سے منظور کرایا جائے۔ انہوں نے گجرانوالہ بائی پاس کی بہتری کے لیے فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی اور کامرا کینٹ میں شاہراہ کی لائٹنگ اور باڑ لگانے کا آغاز کرنے کی بھی ہدایات جاری کیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ترنول اور کوہاٹ روڈ کے گنجان آبادی والے حصے کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ پاکستان اور عالمی ادارہ خوراک کے درمیان موسمیاتی ہم آہنگ شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مصدق ملک اور WFP کی کنٹری ڈائریکٹر کوکو اوشیاما کے درمیان ہونے والی ملاقات میں آئندہ 5 سالہ فریم ورک کے تحت موسمیاتی تناظر میں ممکنہ تعاون کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے خاص طور پر موسمیاتی موافقت، نتائج پر مبنی پروگراموں اور پالیسی پر مبنی اقدامات کے ذریعے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر بچوں کے نشو و نما میں رکاوٹوں کے سدباب کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کا مقصد پاکستان میں موسمیاتی خطرات سے نمٹنے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی اداروں کے تعاون کو فروغ دینا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر بحری امور جنید انور چودھری کے درمیان گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بندرگاہ کے انفراسٹرکچر، شپنگ اور فشریز کی ترقی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر گوادر، کراچی اور پورٹ قاسم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر بھی غور کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی کی بندرگاہیں ملک کی معیشت کا انجن ہے۔ جدید خطوط پر استوار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میری ٹائم منصوبوں میں وفاقی اور نجی تعاون کو خوشائند قرار دیا۔ بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، جہاں مثبت رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس 150 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,19,120 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی بدولت عالمی ادارے پاکستان کی معاشی ترقی کو دیکھتے ہوئے ریٹنگ بہتر کر رہے ہیں۔ فچ نے بھی پاکستان کی مائکرو اکنامکس میں بہتری کے بعد پاکستان کی ریٹنگز کو بہتر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان توانائی، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ان اقدامات سے ملک میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر کیپٹل مارکیٹ پر بھی پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پروقار تقریب میں 32 ممالک سے تعلق رکھنے والے 57 فوجی، پولیس اور سول امن اہلکاروں کو بعد از وفات خراج عقیدت پیش کیا گیا، جنہوں نے گزشتہ سال دنیا بھر کے امن مشنز میں خدمات انجام دیتے ہوئے جان کا نذرانہ دیا۔ یہ تقریب اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقد کی گئی۔ بعد از وفات دیا جانے والا ڈاگ ہیمر شولڈ میڈل سپاہی محمد طارق اور حوالدار احسن اللہ خان کو دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع ٹرسٹی شپ کونسل چیمبر میں ہونے والی تقریب کی صدارت کی اور شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان اہلکاروں کے تمغے ان کے ممالک کے سفیروں نے وصول کیے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد اور مشن کے ملٹری ایڈوائزر کرنل عمر شفیق نے تقریب میں شرکت کی اور دیگر ممالک کے سفیروں اور فوجی نمائندگان کے ہمراہ ایوارڈز وصول کیے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا ترکمانستان کا سرکاری دورہ، اشکاباد آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی اور ترکمانستان کی مجلس کے نائب چیئرمین جیروزوئے کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ سفارتی و پارلیمانی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ترکمان پارلیمانی قیادت کی اعلیٰ سطح ملاقاتیں بھی کیں۔
اسرائیل نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز تسلیم کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ فلسطینی تنظیم حماس نے امریکی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب کی نئی تجویز اسرائیل نے مان لی ہے اور اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی کی تجویز پر حماس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ہمیں امید ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی تاکہ تمام مغویوں کو واپس لایا جا سکے۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کی امریکی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی تجویز اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کو مارنے کا سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ حماس کے ایک سینئر رہنما نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ میں امریکہ اور اسرائیل کی یرغمالیوں کی رہائی کے مجوزہ منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجویز ان کے بنیادی مطالبوں کو پورا نہیں کرتی جن میں جنگ کا خاتمہ شامل ہے اور اس حوالے سے باضابطہ رد عمل آنے والے دنوں میں دیا جائے گا۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سمیت فرانسیسی صدر میکرون اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی بھی غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے خوف زدہ ہو گئے ہیں جس میں معصوم بچے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک بار بار غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ مشترکہ بیان میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جارحیت خوفناک ہے اور اس کو فوری روکا جائے۔ حماس نے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عالمی اصولوں کی بحالی کی طرف صحیح سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا، فرانس اور برطانیہ تاریخ کے غلط رخ پر ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کا آخری فعال ہسپتال العودہ کو روبوٹ دھماکوں سے اڑا دیا ہے۔ دھماکوں کے بعد قابض فورسز نے ہسپتال کے نواحی علاقوں پر شدید گولہ باری کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ کے العودہ ہسپتال کو بند کرنے کا حکم جاری کرنے کے بعد بارود سے بھرے خودکار روبوٹ دھماکوں سے اڑا دیا۔ العودہ ہسپتال میں عملے کی جانب سے جلدی زخمیوں اور مریضوں کی منتقلی کی کوششیں جاری ہیں۔ العودہ ہسپتال شمالی غزہ میں آخری فعال ہسپتال تھا۔ انڈونیشی اور کمال عدوان ہسپتال اسرائیلی بمباری کی وجہ سے پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔ غزہ پر کل سے اسرائیلی بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 22 نئی غیر قانونی یہودی بستیوں کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنز اور وزیر خزانہ نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اقدام سے مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ مزید مضبوط ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیل پہلے ہی مقبوضہ مغربی کنارے میں 100 سے زائد غیر قانونی یہودی بستیاں تعمیر کر چکا ہے۔ دیگر اہم قومی خبروں کا رخ کریں گے۔ فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پولیو عظمیٰ کاردار کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کمپلیکس اوکاڑا میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس ہوا۔ انہوں نے خیمہ بستی کا دورہ کیا اور بچوں میں پولیو ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید اور ہیلتھ حکام نے انسداد پولیو مہم پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پولیو کے مکمل خاتمے کی شدید خواہاں ہیں۔ پاکستان کو پولیو سے بچانا اہم ذمہ داری ہے۔ پولیو مہم کے دوران سخت موسم میں تمام احتیاطی SOPs کو مد نظر رکھا جائے۔ تمام متعلقہ محکمے اور پولیس انسداد پولیو مہم کی ٹیموں کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن پل گرنے سے ایک ریلوے ملازم جاں بحق جبکہ ایک مسافر خاتون زخمی ہو گئی۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے پل گرنے کا نوٹس لیتے ہوئے 3 افسران کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر ریلوے نے معاملے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ CEO ریلوے، IG ریلوے اور DS لاہور پر مشتمل انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اور فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے حکومت پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام کے تحت معاون آلات کی تقسیم کا افتتاح کیا اور خصوصی بچوں کو ویل چیئرز، قوت سماعت کے آلات، واکرز اور دیگر آلات دیے۔ ڈپٹی کمشنر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ خصوصی افراد ریاست کی ذمہ داری ہیں، ان کی دیکھ بھال ہم سب پر فرض ہے۔ معاون آلات کی فراہمی سے خصوصی بچوں کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ درست ہر وقت بر وقت ویلکم بیک ناظرین، منڈی بہاؤالدین میں خصوصی افراد کو ویل چیئرز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں ممبر صوبائی اسمبلی خالد محمود رانجھا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاون آلات پروگرام آج تک کے پسماندہ اور خصوصی افراد کی خدمت اور انہیں بااختیار بنانے میں ایک عظیم انسانی فریضہ ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عاطف علی وڑائچ نے کہا کہ معذور افراد کی رجسٹریشن کے بعد 30 معذور افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم کی جا رہی ہیں، جبکہ باقی افراد میں بھی جلد ویل چیئرز تقسیم کی جائیں گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل وقار اکبر چیمہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت خصوصی افراد کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو جیکب آباد، شہید بینظیر آباد، سبی 48، ڈی جی خان، دادو، لاڑکانہ اور تربت میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
ناظرین، لاہور شہر اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں گزشتہ رات ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے نمائندہ پی ٹی وی نیوز ازکا مقصود۔ جی ازکا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ رات ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور اور اس کے بیشتر اضلاع میں نم آلود ہوائیں داخل ہو چکی ہیں، تاہم 31 مئی تک لاہور شہر اور اس کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پی ٹی ایم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ محکمہ موسمیات کا شہریوں اور سیاحوں کو مشورہ ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، کھیل میں بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ رات 8 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی ٹیم نے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے ہرایا تھا۔ گرین شرٹس نے 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 201 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 19.2 اوورز میں 164 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کا تیسرا میچ اتوار کو لاہور ہی میں کھیلا جائے گا۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں قومی کھیل ہاکی کے نمائشی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلے گئے میچ میں قومی کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور سینیٹر دنیش کمار، پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق حسین بگٹی، ہیڈ کوچ اولمپئن طاہر زمان اور دیگر کھلاڑی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان ہاکی ٹیم کی نیشنز کپ کی تیاریاں جاری ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں قومی کھیل کو بھرپور سپورٹ کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ PSL کو سازش کے تحت سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی جارحیت پر دنیا نے ہمارا جواب دیکھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حملوں کا بھرپور جواب دے کر پوری قوم کی نمائندگی کی۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے ایک اور گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ دوحہ میں جاری ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز پاکستان کے رشید خان نے 89 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا۔ وہ 50 سالہ ایتھلیٹس کے گروپ میں شریک تھے۔ رشید خان ٹوٹل 170 کلو گرام وزن اٹھانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے سنیچ میں 80 کلو گرام جبکہ کلین اینڈ جرک میں 90 کلو گرام ویٹ اٹھا کر کامیابی سمیٹی۔ پاکستان کے عبد المالک نے کانسی کا میڈل جیتا ہے۔ 51 سالہ عبد المالک نے ٹوٹل 193 کلو گرام وزن اٹھایا۔ عبد المالک نے سنیچ ایونٹ میں 93 اور کلین اینڈ جرک میں 100 کلو گرام وزن اٹھایا۔ ایونٹ میں 2 گولڈ اور 1 برونز میڈل کے ساتھ پاکستان کے تمغوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ جاولن تھروور ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس کے جاولن تھروور کوالیفائنگ راؤنڈ کے گروپ اے میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.34 میٹر کی تھرو کی، جس کے ساتھ انہوں نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ یاسر سلطان نے پہلی ہی باری میں 76.07 میٹر کی تھرو کر کے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ بھارتی کھلاڑی یش نے پہلی باری میں 76.67 میٹر کی تھرو کی۔ اور پاکستان کے نور زمان نے برٹش اوپن سکواش کے مین راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نور زمان نے فائنل کوالیفائر مقابلے میں مصر کے کریم الترکی کو ہرایا۔ نور زمان نے 11-5, 11-8, 3-11 اور 11-7 سے کامیابی سمیٹی۔
اس سے قبل نور زمان نے پہلے کوالیفائر میں برطانیہ کے ول سالٹر جبکہ دوسرے کوالیفائر میں ایڈرین والر کو شکست دی تھی۔ نور زمان $2,80,000 کی انعامی رقم والی چیمپئن شپ میں اپنی مہم کا آغاز اتوار کو برطانیہ ہی کے کرٹس ملک کے خلاف کریں گے۔ اسی کے ساتھ کھیل سے فی الوقت اتنا ہی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ سمی، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ مناظر حسین اور محمد کو دیجیے اجازت۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے پاکستان ٹیلی ویژن میں۔